ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب ربنا محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بہت ہی قابل احترام دوستوں نوجوان بھائیوں، آج کے خطبہ جمعہ میں عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں کرنے کا ارادہ ہے۔ اسی تناسب میں میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ الاحزاب سے 22ویں پارے کے تقریباً ابتدا سے یہ 2-3 آیات قرآن مجید کی تلاوت کی ہیں، اور ان میں
ایک آیت بہت مشہور معروف ہے اور میرے خیال میں کم و بیش ہر باشندہ مسلمان کو وہ یاد رکھنی چاہیے یا کم از کم اس کے مفہوم سے آگاہ ہونا چاہیے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، نہیں ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابا احد من رجالکم، تم مردوں میں سے کسی کے بھی باپ، یعنی اولاد مدینہ کے آپ باپ نہیں ہیں، ولیکن رسول اللہ، لیکن آپ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور آپ خاتم النبیین، نبوت کو کے دروازے کو ہمیشہ کے لیے بند کرنے والے، وقال اللہ بكل شيء علیم، اور اللہ ہر چیز علیم رکھنے والا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ میں نے نبوت کا دروازہ کب بند کرنا ہے اور کب تک اسے کھلا رکھنا ہے، اور اب اسے بند کر دیا گیا ہے۔ دیکھیے، دنیا کے اندر انسان ہر وہ چیز حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے جس کے ذریعے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس سے میری عزت میں اضافہ ہو۔ قدرتی طور پر انسان کے اندر یہ طلب موجود ہے کہ وہ عزت و تقریم چاہتا ہے، عزت و تقریم کو بہت پسند کرتا ہے۔ وہ دنیا کی دولت کے حصول میں بھی اسی غرض سے لگتا ہے، زیادہ سے زیادہ کے حصول میں اسی لیے لگتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ عزت مل جائے۔ اور دنیا کے لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں عزت کا بیان تو دولت بھی ہے، وہ دنیاوی منصب ہو، بادشاہی ہو، حکومت ہو، حکومتی سرکار کی ممبریاں ہوں، وہ ایک کونسلر سے لے کے وزیر اعظم تک، وہ اسی تگ و دو میں اس چیز کے پیچھے لگتا ہے اور ذلیل و خوار بھی ہو جاتا ہے کہ اسے معلوم ہے کہ یہ دنیاوی عزت کے اعتبار سے بہت عام چیز ہے۔ پیسہ ہو گیا، دنیاوی مقام مرتبے اور شانیں ہو گئی، ان کے پیچھے یہ عزت کا حصول ہے۔ لیکن دیندار طبقات میں دین کا ذریعہ، دین کا حصول بھی عزت کا ذریعہ ہے، اور اس دنیا کے اندر اللہ رب العزت کی ذات گرامی کے بعد سب سے زیادہ محترم اور معزز ہستیاں وہ انبیاء کرام، جتنے انبیاء سیدنا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت نوح علیہ السلام سے ہوتے ہوئے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ہوتے ہوئے، حضرت شعیب و ادریس سے ہوتے ہوئے، حضرت یعقوب و یوسف سے ہوتے ہوئے، حضرت موسیٰ اور عیسیٰ سے ہوتے ہوئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تک تمام انبیاء، وہ اللہ رب العزت کی ہستی کے بعد سب سے زیادہ اس کائنات میں محترم اور معزز ہے۔ اور ان انبیاء کے اندر بھی جو انبیاء کے سردار ہیں، جو انبیاء کے امام ہیں، جو سید الانبیاء ہیں، جو امام الانبیاء ہیں، وہ ان انبیاء کے اندر بھی سب سے زیادہ
بسر، خدا رب العزت کے بعد اس کائنات کے اندر اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی سب سے زیادہ بزرگ ترین ہستی ہیں۔ لیکن دنیاوی مقام و مرتبہ یا دولت کو اس کو بندہ اپنی جد و جہد سے حاصل کرتا ہے، لیکن شان نبوت ایک ایسی شان ہے جو کسی کے اپنی ذات سے کوشش کرنے سے حاصل نہیں، بلکہ وہ رب تعالیٰ کی خالصتاً عطا ہے، وہ جسے چاہتا ہے اسے منتخب کرتا ہے۔ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں یا حضرت عمران علیہ السلام کے بارے میں ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح وآل عمران، کہ ہم نے چنا ہے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی، حضرت نوح علیہ السلام کو بھی، حضرت آل عمران کو بھی، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر آیا ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بھی ذکر آیا ہے کہ ان سب کو ہم نے چنا۔ تو نبوت ایک ایسا منصب ہے جو کسی کے حاصل کرنے سے حاصل نہیں ہوتا، بلکہ اللہ رب العزت جسے چاہتے ہیں اپنی مرضی سے عطا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے پہلے جو انبیاء تشریف لائے ان کے ادوار میں بھی بعض اوقات ظالم بادشاہوں نے ان پیغمبروں کے مقابلے میں کہا کہ ہم زیادہ عزت دار ہیں اس کے مقابلے۔ وقت کے بادشاہوں نے پیغمبر کے مقابلے میں اپنے آپ کو کہا ہم زیادہ عزت دار ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مختلف لوگوں نے آپ کے ساتھ مشروط طور پہ یہ بات کہی کہ میں آپ کو اللہ کا رسول مان لوں گا، لیکن آپ اعلان کریں کہ آپ کے بعد نبی میں بنوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا، انکار فرما دیا کہ نبوت ایسا منصب نہیں ہے کہ جو کسی کے حتیٰ کہ میرے دینے سے بھی دیا جا سکے، یہ تو خالصتاً اللہ کی شان ہے، جسے وہ چاہتا ہے اسے منتخب۔ نبوت یا پیغمبر پر ایمان لانا یہ تو غیر مشروط طور پہ ایمان لانا ہے، اس کے لیے کوئی شرط نہیں لگائی جائے، غیر مشروط ایمان لانا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جب فتح مکہ کے موقع پر حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے، تو انہوں نے نبی علیہ السلام کے حوالے سے اہل مکہ کو جا کے کہا کہ او مکہ والوں، میں تمہارا سردار ہوں، میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں کہ تم محمد کے ساتھیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لہذا ایک ہی راستہ ہے کہ محمد کے ساتھ صلح صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ میں نے جو منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہے کہ میں نے وہ منظر روم اور ایران کے بادشاہوں کے دربار میں بھی نہیں دیکھا کہ ان کے ماننے والے بھی وہ اتنے مطیع اور فرما بردار نہیں ہوتے جتنے محمد کے ماننے والے مطیع اور فرما بردار ہیں۔ اور خدا کی قسم
साहब कसम खा के कहने लगे, हजरत अबू सुफियान अब ईमान भी नहीं लाए, कहने लगे कि खुदा की कसम उसके साथियों का हाल ये है कि अगर वो उन्हें हुक्म दे कि आग के समंदर के अंदर कूद पड़ो, तो तब भी उसके साथी आग के समंदर के अंदर कूदने से भी परहेज करेंगे। और मैं तुम्हें गवाही दे के कहता हूं कि वो हाथ धोते हैं तो उसके साथी और उसके मानने वाले उसके हाथों का पानी जमीन पे नहीं गिरने देते, और वो थूकते हैं तो वो थूक भी जमीन पर नहीं गिरने देते, वो भी अपने हाथों पे ले लेते हैं, अपने बदन पे ले लेते हैं, अपने लिबास पे मलते हैं, उनके पसीने की भी कदर करते हैं। तो जो लोग इस तरह इस वारफ्तगी के साथ मोहब्बत करने वाले हों, तुम लोगों का मुकाबला नहीं कर सकते। तो ये जो इज्जत और तकरीम हासिल थी अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, ये कोई मामूली चीज नहीं थी। ये सबसे पहले तो अल्लाह की देन थी, अल्लाह पाक ने अता फरमाई थी ये इज्जतें। इज्जतें भी तू ही अता करता है और रुसवाइयां भी तेरे हाथ में। तमाम खैर की कुंजियां ऐ अल्लाह रब्बुल इज्जत तेरे हाथ। और दूसरा क्या था? दूसरा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो सीरत अल्लाह ताला ने अता फरमाई, वो सीरत इज्जत और तकरीम का सबब। अब हर एक के दिल के अंदर ये ख्वाहिश हो सकती है कि मुझे भी इज्जत हासिल हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के अंदर भी बाज़ लोगों ने कोशिश की कि ऐसी इज्जत हमें भी मिल जाए जैसी मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से रुखसत होने के बाद कई लोगों ने मुख्तलिफ अदवार के अंदर ये दावा किया इसी इज्जत के उसूल के लिए कि शायद हमें भी ये इज्जत हासिल हो जाएगी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल है। अस्वद अनसी और मुसैलमा कज़्ज़ाब। मुसैलमा कज़्ज़ाब तो वो शख्स है जिसने 40,000 फौज जमा कर ली थी और 40,000 लोग उसके इर्द गिर्द वो इकट्ठे हो गए थे उसके लिए, उसके ऊपर उसको पैगंबर मानकर। 40,000 बड़े लोग नहीं होते उस जमाने के अंदर। लेकिन सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस वक्त मुसलमानों की फौज भेजी और उसने मुसैलमा कज़्ज़ाब के खिलाफ बाकायदा जंग लड़ी। और हज़रत वाशी बिन हरब जो बाद में ईमान लाए थे और पहले मोमिन नहीं थे, फतह मक्का के मौका पे ईमान लाए थे, वाशी बिन हरब ये वही शख्सियत हैं जिनके हाथों सैयदना हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हुए। इन्हीं वाशी बिन हरब के हाथों ये मुसैलमा कज़्ज़ाब कत्ल हुआ। उसके बाद लोगों ने और भी दावत दी। यानी ये मकाम नबुव्वत एक तरफ तो शान और इज्जत और मकाम मर्तबे का जरिया है, दूसरा रब ताला और बंदों के दरमियान राबते का वाहिद जरिया है। वक्त का पैगंबर बताता है कि लोगों अल्लाह एक है, ये कलाम इलाही है, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, ये दुनिया की जिंदगी आरज़ी है, इस दुनिया की जिंदगी के बाद आखिरत कायम होगी, उसमें इंसानों का हिसाब और किताब होगा, जन्नत और दोज़ख के फैसले किए जाएंगे। ये सब बातें कौन बताता है? ये सब बातें अल्लाह के पैगंबर। देखिए ये जो
خطے کے اندر ہم رہ رہے ہیں. یہ خطہ ایک زمانے کے اندر ہندوستان سارا، بنگلہ دیش بھی، پاکستان بھی، موجودہ ہندوستان بھی، جسے جنوبی ایشیا کہا ہے، جنوبی ایشیا جسے کہا جاتا ہے، یعنی متحدہ ہندوستان آپ کہتے ہیں. اس 1947 میں پاکستان بنا. یہ جو جنوبی ایشیا ہے، اس جنوبی ایشیا کے لیے 1850 سے لے کے 1950 تک، یہ جو درمیان کی صدی ہے 100 سال میں، 1850 سے لے کے 1950 تک، یہ بڑے ہی اہمیت کے حامل ہیں. اس میں عجیب و غریب کام ہوئے ہیں جو یہ 100 سال، انہی 100 سال کے اندر برطانیہ کے انگریزوں نے اس ہندوستان پہ قبضہ کیا. انہی 100 سالوں کے اندر اول مسلمانوں نے انگریزوں کے خلاف جہاد آزادی کا اعلان کیا، اور عملاً مسلمانوں نے اس جہاد کے اندر حصہ لیا. انہی 100 سالوں کے اندر، یعنی اگلے جو 50 سال میں، 1947 میں پاکستان بنا ہے. یعنی یہ جو 100 سال ہیں 1850 سے لے کے 1950، یہ اس علاقے کے، اس خطے کے انسانوں کے لیے وہ سیاسی اعتبار سے بھی اور مذہبی اعتبار سے بھی بہت ہی بنیادی قسم کی اہمیت رکھتے ہیں. ہمارے لاہور سے کوئی بہت زیادہ دور نہیں ہندوستان کا قصبہ ہے، اس زمانے میں قصبہ تھا، بڑا شہر ہے، اس کا نام ہے قادیان. 1840 میں ایک شخص قادیان میں پیدا ہوا، اور اس کے والدین نے اس کا نام غلام احمد. عام طور پہ مسلمان اپنے بچوں کے نام غلام محمد، غلام احمد، محمد علی، علی محمد، محمد صدیق، ہم بھی نام رکھتے ہیں محمد آغاز میں. مسلمانوں کے لیے یہ نام بڑی اہمیت کا حامل ہے، تو اس شخص کا نام بھی غلام احمد رکھا اس کے بعد. اور اتفاق سے یہ ضمانت کے اعتبار سے صحیح نام بھی تھا. تعلیم حاصل کی. اس زمانے کے اندر 2 طرح کی تعلیم یا 2 چیزوں کی تعلیم وہ بہت بنیادی حیثیت ہے. اس میں پہلے نمبر پہ فارسی زبان تھی، جو اس علاقے کی اس زمانے کے اندر سرکاری زبان فارسی، اور دوسرا اس علاقے کے اندر مسلمانوں کی مذہب کی زبان تھی عربی. بعد میں جب 1857 میں انگریزوں نے یہاں قبضہ کیا، تو انہوں نے آ کے مسلمانوں کی ان دونوں زبانوں کو تبدیل کرنے کی کوشش کی. فارسی کو بھی دیش نکالا دیا گیا، اور اب تک ہمارے اب سے 30 سال پہلے تک ہمارے تعلیمی اداروں کے اندر فارسی زبان پڑھائی جاتی تھی، اور انگریزی کا چلن اس طرح نہیں تھا. انگریزی بطور سبجیکٹ کے 6ٹھی جماعت سے ہمارے یہاں شروع ہوتی تھی، اور پھر آگے بچے پڑھتے چلے جاتے تھے. اب اس کا چلن عام ہوا ہے تو اسے نرسری جماعت سے شروع کیا گیا. یہ وہ تیسری زبان ہے. یا 1857 کے بعد انگریزوں نے ان لوگوں کو نوکریاں اور ملازمتیں دینا شروع کی جو انگریزی پڑھے ہوئے تھے، انگریزی جانتے تھے. اور اس زمانے کے اندر سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو یہ مشورہ دیا کہ مسلمان بھی
فارسی اور عربی کے ساتھ انگریزی تعلیم حاصل کریں، اور مسلمان چونکہ مقابلہ نہیں کر سکتے لہٰذا انہیں یہ چاہیے کہ وہ انگریزی تعلیم حاصل کر کے انگریزوں کے اندر اثر و نفوذ حاصل کرنے کی کوشش کریں اور عزت و تکریم حاصل کریں. یہ اس کا نظریہ تھا. اب اس نے بھی مرزا غلام احمد قادیانی نے بھی یہ دونوں زبانیں ان پہ عبور حاصل کی، فارسی زبان پہ بھی اور عربی زبان. گفتگو اور خطاب کرنے کا ملکہ بھی اس کے پاس تھا، گفتگو اور خطاب کرنا بھی وہ جانتا تھا. 1840 کے اندر یہ شخص پیدا ہوا. 1840 تقریباً 1965 تک، یعنی 40 میں یہ پیدا ہوا، 25 سال اور کر لیجیے 65 تک. یہ بھرپور 25 سال کا جوان ہو چکا تھا. تعلیم اس نے حاصل کر لی تھی. لوگوں کے اندر دین کی تبلیغ اور دین کی تعلیم اور خطاب کرنا اور دعوت دینا، یہ کام اس میں شروع. اور اس نے یہ دیکھا کہ یہ راستہ بڑا عزت کا راستہ ہے. دیکھیے، میں خطبے کے آغاز پہ اپنی تمہید میں یہ بات کہہ چکا ہوں کہ انسانی زندگی میں عزت کا حصول وہ جس راستے سے بھی ممکن ہو انسان اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور شیطان بھی بندے کے اوپر انہی راستوں سے حملہ آور ہوتا ہے جن راستوں میں عزت بظاہر رکھی ہوئی ہے. وہی چیزیں قرآن مجید نے اسے خوبصورت بات میں بیان کیا کہ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، کہ شیطان دنیا کی زندگی کے اعمال ان کے سامنے مزین کر کر کے پیش کرتا ہے. تو مرزا غلام احمد قادیانی سے یہ نظر آیا کہ سب سے زیادہ عزت و تکریم تو دنیا کا کوئی منصب ہو اسے بھی کوئی حاصل نہیں ہے، دولت کو بھی اس طرح حاصل نہیں ہے جس طرح کی عزت و تکریم نبوت کو حاصل ہے. اب 65 کے بعد یہ جو 10 سال میں 70 تک اس نے مختلف طرح کے دعوے چھوٹے چھوٹے کرنا شروع کیے. جیسے رات کو مجھے یہ خواب آیا، اپنے خوابوں کی دنیا اس کو روشن کرنا شروع کیا، لوگوں کے سامنے پیشین گوئیاں شروع کی، مختلف طرح کے دعوے کرنا شروع کی. یہ تقریباً 75 سے لے کے 1880 تک یہ چھوٹے چھوٹے دعوے اور شرارتیں کرتا رہا. جانتا تھا کہ مسلمانوں کے اندر نبوت والی بات کو ہضم کرنا یہ ممکن نہیں، یہ آسان نہیں. اب آپ دیکھیے کہ تقریباً 1000 سال پہلے، 1000 سال پہلے، یعنی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ نبوت والا منصب یہ اتنا حساس اور اتنا اہم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی سے بعض شیطانوں نے اسے حاصل کرنے کے لیے یا اپنانے کے لیے یا خود بننے کے لیے اس زمانے میں ہی کوششیں شروع کی، اور پھر ہر زمانے کے اندر یہ کام ہوتا رہا کہ ہم اس منصب کے اوپر حملہ آور ہو جائیں گے. اب مارچ 1899 اس شخص نے پہلی مرتبہ مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کہ وہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قیامت کے نزدیک آنا ہے وہ آ چکے ہیں، اور وہ آ چکے ہیں اور وہ میں. اور پھر اس دعوے کے ساتھ متصل اور پیغمبر ہونے کے جو مختلف
معاملات تھے، مثلاً وحی کا آنا، جس نے کہا میرے اوپر بھی وحی آ، میں بھی اللہ کا پیغمبر ہوں، میرے اوپر بھی وحی آ۔ جماعت احمدیہ کی اس نے بنیاد رکھی اور پہلی مرتبہ بیعت لینا شروع کی بطور پیغمبر کہ میں پیغمبر۔ اب آپ یہاں پہ ایک چھوٹا سا نکتہ اسے سمجھیے، شاید اگر آپ کی توجہ ہوگی تو بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا، تھوڑا سا مشکل محسوس ہو لیکن اگر آپ غور کریں گے تو بہت آسان ہے کہ یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، مردوں میں سے اللہ کے رسول کسی کے باپ نہیں۔ اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ آگے یوں کہا جاتا کہ ہاں اگر عورتوں میں سے فلاں 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 کے باپ ہیں، حضرت فاطمہ کا ذکر کیا جاتا ہے اور بیٹیوں کا ذکر، یعنی مردوں میں سے تو کسی کے باپ نہیں ہے، البتہ عورتوں میں سے یہ نہیں ہے۔ یہ کہنے کی بجائے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن کے بعد ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس کی تفسیر بیان ہوتی کہ وہ نہیں ہے وہ ہے، اس کی بجائے اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں، ولیکن رسول اللہ، لیکن آپ کیا ہیں، اللہ کے رسول، ولیکن رسول اللہ، اور بات اتنی بات ختم ہو جاتی لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اگلا حسر بھی کیا وخاتم النبیین، اور نبوت کے دروازے کو بند کر دیا، خاتم النبیین۔ اچھا، خود اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک جگہ نہیں، دو جگہ نہیں، کوئی 20 مرتبہ اس بات کی وضاحت فرمائی کہ انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ وہ جو مشہور و معروف حدیث ہم سنتے ہیں کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ میرے بعد اگر کسی شخص کو پیغمبر بن کے آنا ہوتا تو وہ عمر ہوتے، چونکہ پیغمبر نہیں بنے، کیونکہ پیغمبر نے آنا ہی نہیں تھا، لہذا عمر بھی پیغمبر نہیں، عمر جیسی ہستی بھی پیغمبر نہیں، بلکہ رسول ہے۔ اچھا، یہاں پہ آپ دیکھیے کہ ترتیب کے اعتبار سے رسول ہونا یہ اونچا منصب ہے، رسول ہونا یہ اونچا منصب ہے، اور نبی ہونا اس کے ماتحت نیچا منصب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دنیا کے اندر مجھ سے پہلے یا مجھ سمیت 313 رسول آئے، مجھ سمیت 313 رسول آئے، لیکن نبی کا معاملہ یہ ہے کہ 1,24,000 کموں بیش، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق 1,24,000 نبی، یعنی رسول جو ہے وہ محض 313 آئے ہیں، اور نبی جو ہے وہ 1,00,000 سے بھی زیادہ، یعنی 1,25,000 کے قریب۔ اب رسول ہونا اونچا منصب ہے اور نبی ہونا نیچا منصب ہے۔ نبی بھی کون بناتا ہے؟ اللہ، اور رسالت بھی کون عطا کرتا ہے؟ اللہ۔ جو نبی ہوتا ہے ضروری نہیں ہے وہ رسول بھی ہو، لیکن جو رسول ہوتا ہے ضروری ہے کہ وہ نبی بھی ہوتا ہے۔ نبی ہونے کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات بھی بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ کوئی خاتون پیغمبر نہیں ہوتی،
دنیا کے اندر کوئی خواتین کو بڑا مقام و مرتبہ حاصل ہے. خاتون نبیوں کی ماں ہوتی ہے، نبیوں کی بہن ہوتی ہے، نبیوں کی بیوی ہوتی ہے، نبیوں کی بیٹی ہوتی ہے، نبیوں کی بچی ہوتی ہے، لیکن نبی نہیں ہوتی. حضرت مریم سلام اللہ علیہا اللہ کے پیغمبر کی بیوی، اللہ کے پیغمبر کی ماں ہے، لیکن خود پیغمبر نہیں ہے. پھر سمجھنا کہ اللہ پاک اپنے پیغمبر کو ارشاد فرما رہے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. نہیں ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ، مگر آپ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی. ایک دوسرے مقام میں کہا، ارشاد فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو. میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں ہے. تمہاری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی بھی نہیں. رسول ہونا تو دور کی بات ہے، میں اللہ کا رسول ہوں. اللہ پاک اپنے پیغمبر کو خود رسول کہہ رہے ہیں، ارشاد فرما رہے ہیں ولیکن رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں. اور آپ فرما رہے ہیں کہ انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی. رسول ہونا تو بات ہی بہت دور کی ہے، میرے بعد کوئی نبی بھی نہیں ہے، میں آخری نبی. یعنی تصریح کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ وہ جو چھوٹا منصب ہے اس سلسلے کا، نبوت اور پیغمبری والا، رسالت والا، اس میں بھی اللہ کے رسول تو اللہ کے رسول ہیں، ساتھ نبی بھی ہیں. آپ نے چھوٹے منصب کا ذکر کیا، میرے بعد کوئی نبی بھی نہیں آنے والا، رسول بھی. اب مرزا غلام احمد قادیانی اس نے یہ دعویٰ کیا اور اس وقت سے ہی اس علاقے کے یہ جو موجودہ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، یہ جو جنوبی ایشیا ہے جس کا میں نے ذکر کیا، اس علاقے کے مسلمان علماء اور خاص طور پہ دیوبندی علماء کرام، یہ یعنی میں کسی تعصب یا فروتنی کی وجہ سے نہیں کہہ رہا، بلکہ یہ حقیقت ہے اور تاریخ کی کتابوں کے اندر یہ موجود ہے کہ علماء دیوبند اور علماء احرار نے اس رسالت والے منصب کے دفاع کے لیے گاؤں گاؤں، شہر شہر، علاقہ علاقہ، خطہ خطہ، ایک جگہ سے دوسری جگہ، دوسری جگہ سے تیسری جگہ، اس میں انگریز جو ہیں وہ ان کو شے دے رہے تھے، ان کی پشت پناہی کر رہے تھے قادیانیوں کی، مرزا غلام احمد قادیانی کی. اور یہ مسلمان خاص طور پہ دیوبندی علماء یہ ان کا جگہ جگہ مقابلہ کر رہے تھے، ان کے مظالم برداشت کر رہے تھے، ان کی ریشہ دوانیوں کو لوگوں کے سامنے بیان کر رہے تھے، ان کی سازشیں لوگوں کے سامنے آشکار کر رہے تھے. بہت بڑی خدمات ہیں جو علماء دیوبند نے اس زمانے کے اندر سر انجام دی، تاکہ 1908 میں 26 مئی 1908 میں مرزا غلام احمد قادیانی لاہور آئے. دورے تھے جس طرح علماء دورے کرتے ہیں اور لوگ اس طرح دورے پہ آیا یہاں لاہور قادیان سے. اور اتفاق یہ کہ لاہور آ کر بیمار ہو گیا. بیماری میں اسے دست،
پیچش موشن، یہ اور بخار، یہ دونوں چیزیں ان سے اکٹھے لگی اور آج کل کی زبان میں اسے کہا جاتا ہے ڈی ہائیڈریشن، پانی کی کمی۔ بڑے علاج ہوئے لیکن مر گیا، لاہور میں مر گیا، اور پھر ٹرین کے ذریعے اس کی لاش دوبارہ قادیان لے جائی گئی، اور اب بھی اس کی قبر وہاں بہشتی دروازہ قادیان کے اندر اس کی قبر ہے۔ تا آ کے پاکستان بن جاتا ہے 1947 میں۔ یہ جد و جہد مسلمانوں کی، یہ جد و جہد کہ قادیانیوں کے اس غلط عقیدے کو لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے کہ قادیانی کے مرزا غلام احمد جو ہے یہ پیغمبر نہیں ہے، حتیٰ کہ پیغمبر ہونا تو دور کی بات، یہ مسلمان نہیں ہے، سرے سے مسلمان نہیں ہے، اس لیے کہ مسلمان ہونے کے لیے بنیادی عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لایا جائے، نہ صرف آپ کی نبوت پر ایمان لایا جائے بلکہ آپ کی ختم نبوت پر ایمان لایا جائے، کہ آپ کو سمجھا جائے کہ آپ کے اوپر نبوت والا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ 47 میں پاکستان بنا ہے، ادھر یہ یعنی 1908 میں 26 مئی 1908 کو مرزا غلام احمد قادیانی فوت ہوئے۔ 1908 سے لے کے 47 تک یہ تقریباً 39 سال بنتے ہیں، ان میں یہ ہندوستان اکٹھا تھا، پاکستان بنگلہ دیش اکٹھا تھا، اس میں علماء دیوبند نے پوری جد و جہد کی، اس سارے خطے کے اندر لوگوں کو قادیانیت سے آگاہ کرنے کی کہ یہ قادیانی یہ چیز ہے، مرزا غلام احمد قادیانی یہ کہتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت یہ، اور یہ جد و جہد جاری رہی تا آ کے 1974 آ گئے، 1974 آ گئے۔ اس وقت تک یہ تقریباً مئی 74 کی بات ہے، مئی 74 کی بات ہے، مسلمانوں کے اندر یہ دعویٰ تو بہت شدت سے پک رہا تھا کہ قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا جائے، یہ مطالبہ چل رہا تھا، اور یہ تحریک پاکستان کے اندر موجود تھی۔ مسلمان علماء جہاں بھی بیٹھتے وہ اس عقیدے کو بیان کرتے، اس عقیدے کا دفاع کرتے، اور قادیانیوں کی اس غلط نظریے، قادیانیوں کے اس غلط نظریے اور غلط عقیدے کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے۔ ایک قدرتی طور پہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھیے کہ ابھی پاکستان نہیں بنا، تحریک پاکستان کے اندر مولانا ظفر علی خان جیسے لوگوں نے بڑا شاندار کام سر انجام دیا اور انگریزوں کے خلاف جد و جہد کی۔ اس زمانے کے اندر مولانا ظفر علی خان رحمہ اللہ نے کہا کہ نماز اچھی، روزہ اچھا، نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا۔ نماز بھی پڑھوں، روزہ بھی رکھوں، حج بھی کروں، زکوٰۃ بھی دوں، پھر بھی میں مسلمان ہو نہیں سکتا۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا، اور نہ کٹ مروں جب تک میں خواجہ یثرب کی عزت پر، نہ کٹ مروں جب تک میں خواجہ یثرب کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان۔ یہ پاکستان بننے سے پہلے کی باتیں ہیں، پاکستان بننے سے پہلے یہ چیزیں امت مسلمہ کے اندر مسلمان علماء کو اجاگر کر رہے تھے۔ اب مئی 1974 کی بات میں نے آپ کو بتائی کہ
ایک نشتر کالج کے طلباء کا ایک گروپ وہ سوات جا رہا ہے، جس طرح یہ ٹور لے کے بچے کالجز کے یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں اس طرح. اور ربوہ ریلوے اسٹیشن پہ جب وہ پہنچے تو وہ مسلمان بچے تھے، انہوں نے وہاں ربوہ ریلوے اسٹیشن میں نعرے لگائے زور زور سے، ختم نبوت کے، ختم نبوت زندہ باد اور قادیانی مردہ باد. اور یہ جبکہ وہ ربوہ جو ہے وہ ان کا مرکز تھا. اب ہوا یہ کہ ٹرین نعرے شارے لگا کے ٹرین میں چل پڑی. پشاور انہوں نے پنڈی جانا تھا، پنڈی سے انہوں نے آگے تھے بسوں میں بیٹھ کے جانا تھا. تو قادیانیوں نے پتہ چلایا کہ یہ لڑکے، یہ نوجوان واپس کب آئے ہیں. یہ وہی ٹرین واپس آ رہی تھی. تو انہوں نے یعنی 3 یا 4 دن بعد ٹور مکمل کر کے وہ لڑکے واپس جا رہے تھے. اتفاق اب جواب میں قادیانیوں نے پہلے ڈنڈے اور سوٹے اور اس طرح یہ تیار کر لیا. یہ مسلمان لڑکے جب دوبارہ وہاں پہنچے تو وہی جذبات ٹرین کے اندر. اب انہوں نے ٹرین کو روکا اور وہاں پہ جو ہے وہ اسلحہ لے کے آئے ہوئے تھے. یہ تو اسلحہ ان کے پاس تو نہیں تھا. اب وہاں یہ شدید لڑائی ہوئی اور اس میں لوگوں کے بازو ٹوٹے اور سر پھٹے اور پتہ نہیں کیا سے کیا نقصانات ہوئے. اور اس زمانے میں ٹیلی فون کا اور اس طرح یہ تو زمانہ نہیں تھا موبائل والا. لینڈ لائن وہ موبائل فون ہوتا تھا جو ایک اسٹیشن سے دوسرے اسٹیشن تک. تو ربوہ اسٹیشن سے چنیوٹ کے جو اسٹیشن ماسٹر تھا اسے بتایا گیا کہ جناب اس طرح کا واقعہ یہاں. اب وہاں سے بات یہ نکل گئی، پہلے بھی یہ بات پھیل چکی تھی. تو یہ تھا وہ نقطۂ آغاز. اور اس نے پھر وہ جلدی پر تیل کا کام دیا تاکہ اس زمانے کے اندر بھٹو صاحب حکمران تھے اور اللہ تعالیٰ اپنے دین کا کام، اپنی خیر کا کام جس سے چاہتا ہے اس سے لے لیتا ہے. اور یہ سعادت بھٹو صاحب کے حصے میں آنی تھی کہ 7 ستمبر، اب ستمبر کا مہینہ ہے، آج 8 تاریخ ہے، 7 ستمبر 1974 کو، یہ مئی 1974 میں یہ تحریک اس طرح گرم ہوئی. اور 7 ستمبر 1974 کو پاکستان کی قومی اسمبلی نے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا، پہلی مرتبہ بھٹو صاحب کے زمانے کے اندر. تو یہ ختم نبوت والا مسئلہ پہلی مرتبہ بھٹو صاحب کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو یہ سعادت عطا کر دی. اور پھر بعد میں اس پہ ضیاء الحق صاحب نے کافی جو ہے وہ چیزیں کام کیا. یہ فتنہ اب بھی موجود ہے اور وہ اندر انفرادی طور پہ لوگوں کو جو ہے وہ گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا منصب ہے پاکیزہ اور بلند و اونچا، اس کی حفاظت خود فرمائی ہے. وہ عزت و تکریم جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو عطا کی ہے، اس پہ ہر مسلمان کے دل کی یہ آواز ہے کہ نہ کٹ مروں جب تک میں خواجہ یثرب کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی